اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ آج کی ہماری اس تقریر کا موضوع ہے امام حسین محافظ میراث انبیاء۔ وراثت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک مادی وراثت اور ایک معنوی وراثت۔ مادی وراثت مثلاً جیسے بیٹا اپنے باپ کے مال کا وارث ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایک معنوی وراثت ہوتی ہے۔ انبیاء اور ائمہ اور پیغمبر جو ہوتے ہیں وہ اپنے ماسلف انبیاء اور پیغمبروں کے معنوی وارث ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام حسین جو کہ ہمارے تیسرے امام ہیں، وہ بھی اپنے نانا کے، اپنے بابا کے اور اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے وارث ہیں، اور وہ بھی معنوی وارث ہیں۔ جہاں امام حسین علیہ السلام رسول اسلام کے مادی وارث ہیں، اور حضرت علی علیہ السلام کے بھی جو وراثت ہے، جو مادی وراثت ہے، اس کے وارث ہیں، وہیں ساتھ ہی ساتھ رسول اسلام اور حضرت علی علیہ السلام کی جو معنوی وراثت ہے، اس کے بھی وارث امام حسین علیہ السلام ہیں۔ معنوی وراثت جیسے علم، حلم، انکساری، تواضع، شجاعت، دوسروں کی مدد کرنا، عفو و گذشت، یہ وہ میراث ہے کہ جس کے امام حسین علیہ السلام وارث ہیں۔ اور اسی اپنی میراث کو بچانے کے لیے، اسی معنوی میراث کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا۔ انبیاء ماسلف کی معنوی میراث کو بچانے کے لیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو قربانی پیش کی تھی، جس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی ہم کو پوری تاریخ میں، وہ اسی لیے تھی چونکہ امام حسین دیکھ رہے تھے کہ وہ معنوی وراثت کہ جس کے وہ وارث ہیں وہ لوٹی جا رہی ہے، وہ پامال کی جا رہی ہے۔ اسی لیے امام حسین نے فرمایا تھا کہ شیطان کی عبادت ہو رہی ہے اور رحمان سے لوگ اپنا منہ موڑ رہے ہیں، بیت المال کا غلط استعمال ہو رہا ہے، بیت المال کو لوٹا جا رہا ہے، حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کیا جا رہا ہے، ہمارے نانا کی سیرت کو پامال کیا جا رہا ہے، ہمارے بابا کی سیرت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ جو معنوی وراثت تھی، اسی کو بچانے کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی پیش کی۔ اسی معنوی وراثت میں ایک وراثت ہے کہ جس کا نام ہے بصیرت۔ بصیرت کسے کہتے ہیں؟ بصیر کون ہوتا ہے؟ کیا جو نماز پڑھ لے، روزہ رکھ لے، حج و زکوٰۃ انجام دے لے اور دوسرے جو احکام ہیں دین کے وہ انجام دے لے، کیا وہ بصیر کہلائے گا؟ یقیناً اگر اسی کو بصیر کہتے ہیں تو پھر خوارج بھی سب سے بڑے بصیر تھے، اس لیے کہ جب ابن عباس گئے ہیں اور خوارجوں سے بحث و مباحثہ ہوا ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، جب وہاں سے واپس آئے ہیں اور مولا کائنات سے جو خوارج کا حال چال بیان کیا ہے، اس میں آپ نے کہا کہ ہم نے ان کی پیشانیوں کے اوپر سجدوں کے نشان دیکھے ہیں، ان کے لبوں کے اوپر مستقل تلاوت قرآن ہے، وہ تلاوت قرآن میں مشغول ہیں، اور وہ روزہ رکھتے ہیں، رات میں عبادتیں کرتے ہیں۔ تو اگر عبادت کرنے والا، نماز پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا اگر بصیر ہے تو پھر خوارج تو سب سے بڑے بصیر ہیں۔ تو ہمیں تاریخ میں ملتا ہے کہ نہیں، خوارج بصیر نہیں تھے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو روزہ رکھے، نماز پڑھے اور دوسرے احکام کو بجا لائے وہ بصیر ہو، بلکہ بصیرت کسے کہتے ہیں؟ بصیر اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر لے، جو موقعوں کی نزاکتوں کو دیکھ کے صحیح فیصلہ کر لے، اسے بصیر کہا جاتا ہے۔ اور یہ چیز ہم کو امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ایک موقع وہ بھی آیا کہ جب آپ کو دربار میں طلب کیا گیا اور وہاں پر یزید کا خط آپ کو ملا۔ ولید نے جب یزید کا خط دیا تو اس میں سب سے پہلے مرگ معاویہ کی خبر تھی۔ اب یہ وہ موقع تھا کہ اگر امام حسین یہاں پر خوشی کا اظہار کرتے تو کل تاریخ یہ لکھ سکتی تھی کہ یزید تو امام حسین کو قتل نہیں کرنا چاہتا تھا، چونکہ حسین نے معاویہ کے قتل کے اوپر خوشی کا اظہار کیا، لہٰذا یزید ناراض ہو گیا اور یزید نے قتل کر دیا۔ اگر امام حسین غم کا
اعلان کرتے، غم کا اظہار کرتے تو تاریخ یہ لکھ دیتی کہ معاویہ جیسا بھی تھا امام حسین علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی ہے، وہ مغفور ہے، وہ مرحوم ہے۔ یہ وہ موقع تھا کہ جہاں امام حسین علیہ السلام نے بہت ہی بصیرت کے ساتھ کام لیا، نہ آپ نے خوشی کا اظہار کیا، نہ آپ نے غم کا اظہار کیا، بلکہ آپ نے کلمہ استرجاع جاری کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہاں سے امام حسین کی بصیرت نظر آتی ہے۔ امام حسین اسی بصیرت کو بچانے کے لیے، اسی اپنی معنوی میراث کو بچانے کے لیے، اسی علم کو، حلم کو، تواضع کو، یہ جو معنوی میراث اپنے بابا سے اور اپنے نانا سے ملی تھی، اسی کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا۔ اور بصیر انسان کون ہوتا ہے؟ بصیر انسان وہ ہوتا ہے کہ جو سب سے پہلے سنتا ہے تو اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، بلکہ اس کی چھان بین کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ یہ بات سچی ہے یا غلط ہے۔ چونکہ آج کل وہ ماحول ہے کہ کچھ سچ اور کچھ جھوٹ ملا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، جس سے بہت سے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ہم کو بصیرت کا درس دیا ہے، اور اسی اپنی میراث کو بچانے کے لیے، اسی معنوی میراث کو بچانے کے لیے، وہ معنوی میراث کی جو آپ کو انبیاء سے ملی تھی، جو آپ کو آپ کے نانا سے ملی تھی، جو آپ کو آپ کے بابا اور بھائی سے ملی تھی، اسی میراث کو بچانے کے لیے امام حسین نے قیام کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔